أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، اور نور سحر میں میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان، جو کہ یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک اب ٹرانسمیشن دیکھیں گے، اور اس میں ہمیں تعاون حاصل ہے روپانی فاؤنڈیشن اور مزید ہمارے جو دیگر اسپانسرز ہیں ان کا. آج ہم 18ویں سحری اختیار کرنے جائیں گے، اور رمضان جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور رمضان کریم وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر چیز کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، اپنے انداز سے جو چیزوں کو ہم لے کر چلتے ہیں. اور یہاں پر اس چیز کی کریکشن سوری کہ آج 17ویں سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ زندگی میں آپ کو رمضان جب آتا ہے تو چیزوں کو منظم کرنا سکھاتا ہے، زندگی میں ہم کیسے چلیں وہ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن یہ صرف پریکٹس ایک مہینے کی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہمیں 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں یہ رمضان بتاتا ہے. اب سے 3 دن بعد انشاءاللہ جو بچے اعتکاف بیٹھیں گے، کیونکہ مرد حضرات جو ہیں وہ گھر سے جب نکلتے ہیں عصر کی نماز پڑھنے تو پھر واپس نہیں آتے جب تک چاند نہ دکھ جائے عید الفطر کا. اور خواتین جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتی ہیں. تو جو بھی گھر سے جائے، ایک ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ بھائی موبائلز کو گھر پر چھوڑ کر جائیں، کیونکہ آپ وہاں پر اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں نا کہ ان کے مہمان بن کر جاتے ہیں. اور وہاں پر سٹیٹس اپڈیٹڈ کرنا، سٹیٹس کو پوسٹ کرنا، فیس بک پر کمنٹس چیک کرنا، تو یہ تو پھر آپ دنیاوی زندگی جی رہے ہیں. دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنتے ہیں. یعنی 5 وقت نماز آپ وہیں ادا کرتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، وہیں اٹھتے ہیں، وہیں سحری کرتے ہیں، وہیں افطار کرتے ہیں، اور وہیں پر اپنے گناہوں کا ازالہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طلبگار آپ جتنے بھی لوگ ہیں. اور اگر اس میں خلل آئی، یعنی اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، میرے جتنے بھی رحمتیں موجود ہیں میرے سیٹ پر، یعنی جتنے بھی مہمان آئے ہیں وہ مجھے بار بار ٹوکیں گے تو شاید مجھے پروگرام کرنا بھی پسند نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جب زندگی میں کوئی چیز غلط ہو یا کوئی چیز آپ سے ایسی ہو جائے تو اس میں معافی مانگنا بھی بہتر ہوتا ہے. اور آج کی جو ایک گیسٹ ہے احمد الاحمد، ان سے میں آن ایئر بھی معافی مانگوں گا کہ کچھ ایسی بات مجھ سے ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ناراض تھے، لیکن آج جب میری بات ہوئی تو انہوں نے محبت بھرا انداز میں اس چیز کو ویو آف کیا. تو اس کو اصل زندگی کہتے ہیں. مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. جی ہمیں جوائن کیا ہے میرے الٹے ہاتھ پر روزینہ علی رضوی نے، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. اس کے ساتھ سارہ ہدیٰ ہیں. السلام علیکم. میرے سیدھے ہاتھ پر جو ہیں وہ پہلے احمد الاحمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ the one and only the committed person. اور میں یہ ضرور بولوں گا ان کے لیے کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ سر آپ نے شو پر آنا ہے تو ہی از دا ون جو مجھے ٹیکسٹ آن کرتے ہیں کوئی 28-29 گھنٹے پہلے کہ میں آنے والا ہوں. اور اشرف میمن. السلام علیکم اشرف بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. اور لو یو فار دا سپورٹ اینڈ ایوری تھنگ. جیتے رہیں آپ کی محبت ہے. جزاک اللہ. حافظ محمد اوصاف صاحب نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں قرات کر کے جو ہے وہ اس بزم کا آغاز کیا. اور اوصاف آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت نکھار آ گیا آپ کی تلاوت میں. اور
اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہو انشاءاللہ. آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکھائیں, ہم لوگوں کو تربیت دیں, لیکن لوگوں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ وہ وسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کے پاس کہ ان چیزوں کو وہ لے کر آگے چلیں. سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اگین انوائٹ کیا, اور آپ اگین آئے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم انوائٹ کرتے ہیں, لوگ آئیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے یہاں پہ ایسے کہ ہم بچوں کو, جیسے ہم نے پہلے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ, ہمارے پاس 2 چیزیں چل رہی ہیں. ایک ہے AWIP آگاہ والدین انفارم پیرنٹس, اور سیکنڈ ہمارا ایک ہے علم سینٹر ارلی لرننگ ماڈل. ہمارے پاس یہ 2 چیزیں چل رہی ہیں جو کہ 0 to 2.5 ہمارے پاس آگاہ والدین میں بچے آتے ہیں AWIP. وہاں پر یہ چیز ہے کہ وہاں پہ ہم صرف بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, وہاں ہم پیرنٹس اور ہم ان کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے علم یعنی کہ ارلی لرننگ ماڈل ہمارے پاس آتا ہے, جو کہ ہمارا پری اسکولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہاں پر ہم بچوں کو انڈیپینڈنٹ بچوں کو, جیسے ہماری پراپر اسکولنگ جیسے اسکول میں چلتے ہیں, اسی طریقے سے ہم بچوں کو اسکول بلاتے ہیں. وہاں پیرنٹس نہیں ہوتے, وہاں پہ صرف بچے ہوتے ہیں جو PP1 PP2 PP3 پڑھتے ہیں. ہمارا ECD کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں. تو PP کتنی دیر پڑھتے ہیں, مطلب 8 گھنٹے پڑھتے ہیں, وہ نہیں, جیسے ہمارے ٹائمنگز ہوتے ہیں 9 till 12, وہی ہمارے ٹائمنگ, مطلب پورے اسکول والے ٹائمنگ, پورے اسکول والے, پوری پراپر اسکولنگ چل رہی ہے ہماری وہاں پہ. انفیکٹ جو ہم نے انیشیٹو لیا پہلے ہمارے جو ناردرن ایریاز میں ہے, گلگت بلتستان وغیرہ میں, وہاں پر تو ماشاءاللہ وہ چل ہی رہا تھا. لیکن سندھ میں فرسٹ ٹائم ہمارے پروونس میں کراچی میں جو ہے وہ کریم آباد جوریڈیشن میں, کریم آباد سینٹر میں ہمارا جو ہے یہ علم سینٹر سٹارٹ ہوا ہے PP1 PP2 PP3. زبردست. لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے اچھی سٹیز میں تھوڑی سی ٹھنڈ بھی منگوا لیا کریں تو اچھا ہو جاتا ہے, کہ مطلب آپ کے سینٹر چلیں. کراچی میں جو گرمی ہے. ہم آتے ہیں احمد الحمد بھائی کی طرف. احمد الحمد بھائی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ دوبارہ ری اگین جوائن کرنے کے لیے, اور اب آپ نے جوائن رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں احمد بھائی, ہم ایجوکیشن پر بات کریں گے کیونکہ اشرف بھائی کا ٹاپک بالکل ڈفرینٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو کہاں فقدان لگتا ہے, کس چیز کا فقدان لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تو صحیح ہونا چاہیے؟ بھائی میں آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت تھینک یو ویری مچ آپ کا پروگرام میں بلانے کا, اور کوئی بات میری بری لگی میں معافی چاہتا ہوں. نہیں, اب بڑے نہیں معافی مانگتے, بڑے سے دعا دیتے ہیں. بھائی ہیں آپ, بڑے کوئی نہیں, ہم سب بڑے بھائی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ, ابھی ہم نے اعظم بستی میں سید غنی بھائی جو ہے نا, ہمارے سید غنی جو وزیر بلدیات ہیں, انہوں نے اس کو بلا کے, CM کو بلا کے, ابھی وہاں باقاعدہ جو ٹیکنیکل اسکول تھے اس کے پراپر افتتاح کیا ہے اور بہترین کام کروایا. دیکھیں بات یہ, ہمارے ہم تو سعید بھائی کو کہتے ہیں, اور فرحان غنی ان کے ٹاؤن کے ہمارے چیئرمین, انہوں نے کام کروایا ہے اور بہترین کام کروا رہے ہیں, بہت اچھا کام کروا رہے ہیں. اب جو تو ہم اپنے ایریا کی بات کریں, ہم 104 105 جو ہمارے پاس جو ایریا ہے نا, وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا ایریا میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. زبردست. تو اب مطلب تعلیم کو ہم بہتر انداز سے دیکھ رہے ہیں, یعنی سعید غنی اور فرحان غنی کے تعاون سے. انشاءاللہ. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود, جیسے آپ نے مجھے کہا تھا نا, ہم جب میرے بال بن رہے تھے تو اس وقت مجھے احمد بھائی نے کہا کہ مجھے تعلیم پر بات کرنی. تو جب آپ خود فوکس رہتے ہیں نا چیزوں پر, تو پھر مصیبت نہیں آتی. جب آپ خود فوکس نہیں ہوتے, فوکس آؤٹ ہو جاتے, تو چیزیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے تقریباً آج سے 91 کے اندر ہم نے پہلا کالج بنایا تھا محمود آباد میں, گرین بیلٹ میں. زبردست. اور اس پہ ہمیں بڑی محنت ہوئی, مشکلات ہوئی. پہلے وہ جنگل پارک تھا, پھر ہم نے کہہ کے لا کے, اس زمانے میں CM تھے, ان سے کروایا, کام کروایا. اس کے بعد ہم نے جو وزیر تعلیم سے اس زمانے میں 91 92 کی بات کر رہا ہوں, وہ تھے اس عابد شریف صاحب, ان سے ہم نے سنگ بنیاد رکھوائی. اس کے بعد آئے تھے وزیر بلدیات, یہ عرفان اللہ, وزیر تعلیم عرفان اللہ مروت. ٹھیک ہے. پھر سنگ افتتاح ان سے ہم نے کروایا تھا. زبردست. اور بہترین ہم نے کام کرایا, بہت اچھا کام کرایا. وہاں پہ کوئی کالج اسکول کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اسکول کالج ہم نے کرایا. تو کہتے ہیں نا کہ جب تعلیم آپ عام کریں گے تو پھر پڑھے گا پاکستان, تو بڑھے گا پاکستان انشاءاللہ. کوئی شک نہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ کام ہو رہے ہیں, اچھے کام ہو رہے ہیں. کچھ معاملے خراب ہوئے تھے, وہ ہم سعید بھائی سے کہہ کے جو وزیر تعلیم تھے ان سے, بلدیات سے, ان سے ہمیں کروایا. سعید بھائی ہمارا بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور محمود آباد میں بہت اچھا کام کروائے. بالکل ایسا ہی ہے. روڈ کے کام کروائے, گیس لائن کا کام کروائے, بہت کام کروا رہے ہیں. تعمیراتی کام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی بھی جاری اور ساری ہے. اشرف بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ تو عوامی بات کرتے ہیں, تو آج مجھے ان لوگوں کے لیے بات کرنی ہے کہ ہم فرض کریں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, کہ اگر میں بیمار ہوں, میں نے کسی سے مدد مانگی, پہلے تو دروازہ بند ہوتا ہے, پھر موبائل بند ہوتا ہے, پھر رابطے ختم ہوتے ہیں. لیکن جہاں اطلاع آتی ہے کہ ذیشان صاحب دنیا سے چلے گئے, تو پھر پہلا دن میں کروں گا, سویم میں کروں گا, کفن میری طرف سے ہوگا, قبر میری طرف سے ہوگی, کھانا میں دوں گا. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ مطلب جیتے جی ہم مدد کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہم میں جو ہے نا منافقت بڑھ گئی ہے.
ہم اپنے معاملات جو ہے نا ہمارے پیمانے یہ ہو گئے ہیں کہ جس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے، اسی حساب سے میرے آپ کے تعلقات ہیں. صحیح. ریکوائرمنٹ یہ ہے. غریب آدمی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اور جو آپ اپنے کاروبار میں اپنے کام میں یکتا ہیں تو آپ کے بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے دوست ہیں، بہت سے آپ کے جان پہچان والے ہیں، بہت آپ کو جان نچھاور کرنے والے ہیں. اچھا، بعض ضروریات کے ساتھ ساتھ ہماری جو روایتیں ہیں نا، جس کو دینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ محبتوں میں رہو، اخلاص میں رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو. اب یہ لفاظی باتیں ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا دین تو بہت اچھا ہے. عملاً ہم کیا ہیں؟ ہم عملاً بہت پیچھے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے رویوں میں. ہر چیز ہماری منافقت پہ چل رہی ہے. مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجول بہت سے لوگ اپنی حیثیت میں بہت کچھ اچھا بھی ہے، لیکن آپ اگر کسی کو دیکھیں، کسی کی بات سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے چند منٹ کے اندر وہ کہتا کیا ہے اور عمل کیا کر رہا ہے. ہر طرح سے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ آپ کو لوگ گرگٹ طرح رنگ بدلتے نظر آتے ہیں ایسا ہی ہے مجموعی طور پہ. اچھا، یہ کیوں ہے اور کس لیے ہے؟ یہ دور جو ہے نا مادیت کا ہو گیا. ایسا ہی ہے. وہ جو آپ کی کمٹمنٹس، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ رعایت، ایک دوسرے کا لحاظ، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہ ٹیچرز کے حوالے سے میں جیسے بات کر رہا ہوں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ ٹیچر کو دیکھ کے شاگرد جو ہے 10 قدم پہلے سے ہی اٹینشن میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. اب اور ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں فرینڈلی ماحول ہے. اس فرینڈلی ماحول نے کیا کر دیا ہے؟ میں خود بھی ایک اسکول رن کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی. اب مجموعی طور پہ جو بات کر رہا ہوں، رویوں کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی انتقال کر جائے، بہت بڑا نام ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی جڑی ہوئی ہیں، تو ایک فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بنیادی حیثیت کچھ تھی، تو اس کے جنازے میں آپ کو بہتاشا لوگ ملیں گے. ایسا ہی ہے. وہ اس دن آپ کو ایسا لگے گا جیسے بہت عظیم آدمی مر گیا ہے. جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی خیر خبر بھی نہیں لے رہا ہوتا. ایسا ہی ہے، بالکل. اب وہی وہ جو فینٹیسی ہے نا کہ وہ فیس بک پہ آپ نے لگا دیا، آپ نے اپنے مختلف سوشل میڈیا پہ لگا دیا، انسٹاگرام پہ لگا دیا، جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم جو ہے نا یہ رنگین مزاج ہو گئے. جیسے کہنا چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بڑھ چڑھ گئے. ایسا ہی ہے. جو سچائی اور ہونیسٹی، سنسیئرٹی، وہ چیزیں جو ہے نا صرف کتاب ہی رہ گئیں. لفظوں کے لیے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کی بات ضرور کریں ہم، لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے سارے معاملات، ابھی آپ اور میں دیکھتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میرے 4 رشتہ دار ہیں، اس میں 3 امیر ہیں اور 1 غریب ہے، تو میں اس کو کتنا پوچھتا ہوں، میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں. وہ جو 3 میرے ساتھ اٹیچ ہیں وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ان ٹچ ہیں، لیکن وہ چوتھا جو میرا بیچارہ غریب آدمی، میرا جو عزیز ہے، زیادہ قریب ہے، تو وہ اس کی تو میں خبر کب لیتا ہوں؟ جب بہت رسمن کوئی اوکیجن پہ لے لیتا ہوں، کسی دعوت پہ لے لیتا ہوں. وہ بھی ایک فور دا بینگ کہ بھئی تھوڑا سا احساس رہے کہ جی ہم تعلق میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ جو بات ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کا خیال رکھیں. ہمارا دین بھی یہی بتاتا ہے، سب سے زیادہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے. جو آپ پسند کرو اس کے لیے بھی وہی پسند کرو. اب یہ بہت ساری مثالیں، اور پھر حدیث ہے، پھر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو بار بار جتاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے غریب غرباؤں، دوستوں کا، عزیزوں کا، ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو سب سے زیادہ آپ کے ضرورت مند ہیں. ضرورت مند وسیلہ بنتے ہیں آپ، اوپر والا ہے اصل تو رکھوالا، لیکن ہم وسیلہ بنتے ہیں. وہ وسیلہ بننے کا ذریعہ یہی ہے کہ جو دیا ہے اللہ نے اس میں سے ان کا خیال رکھا جائے، تبھی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. بالکل جی. اسی کے ساتھ ہمیں شکیلہ پروین نے جوائن ان کیا ہے. شکیلہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں حمد باری تعالیٰ کی آپ سے فرمائش کروں گا ایک انترا ایک استائی ہمیں سنا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا،
دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگہ دے، قسمت میری جگہ دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا دے، ایک بار ہی دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بالکل جی، اللہ تعالیٰ سب کو مکے اور مدینے کا سفر کروائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آج میری کو ہوسٹ موجود نہیں ہے، اور کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکی، لیکن انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ ہمیں جوائن ان کریں گی، کیونکہ چیزیں جب سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، اور روپانی فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے سپانسرز میں ہیں، ان سے مطلب جڑی شخصیت یہاں پر آتی رہتی ہے، اور آپ ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ آج سارا ہدا سے میرا یہ سوال ہے کہ بڑا اچھا اشرف بھائی نے ایک چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرائی، ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ارلی جو چائلڈ بچوں کی جو ارلی ایجوکیشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ہم بیسکلی پڑھاتے کیا ہیں ان بچوں کو؟ اچھا، جیسے ہم لوگ ECD جو ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، وہ بچے کا جو ہے وہ 1 سے 0 to 8 ایئرس جو ہے وہ سب سے کروشل ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ لرننگ کے لیے، لرننگ ٹائم پیریڈ کے لیے۔ ہم لوگ جو ہے وہ ان ایجز کے بچوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ مونٹیسری اپروچز کے تحت جو ہے نا وہ ایکسرسائزز اور مٹیریلز انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، جس میں EPL جو کہتے ہیں ہم، ایکسرسائز اور پریکٹیکل لائف، جس میں ہم ڈفرینٹ مٹیریلز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کے تھرو، مٹیریلز کے تھرو جو ہے نا وہ سیلف لرن کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پلے بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے۔ ہی اور شی از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو بکس اور کاپیز، وہ خود سیلف ایکسپلوریشن کر رہا ہے، سیلف جو ہے وہ خود سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہے، لرن کر رہا ہے۔ جب وہ اس مٹیریل کو خود سے یوز کرنا سیکھ رہا ہے تو ہی از لرننگ وتھ ہز اون سیلف کہ ہاں میں خود سے یہ چیزیں کر رہا ہوں، تو اس سے جو ہے وہ بچوں کی ایک آپ کہنے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، کوگنیٹو بھی اس میں ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے، تو جب تک اسے وہ سیلف ایکسپلوریشن والا ماحول ہم نہیں دیں گے تو وہ جو ہے وہ اس میں یہ چیز کوالٹیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مجھے ایک بات اور بتائیے گا سارا، کہ آپ لوگ جو جہاں تک میں سمجھاؤں، یعنی سامنے ہم سیب رکھ دیتے ہیں، اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سیب ہے، اور اس کو انگلش میں بھی بتاتے ہیں ایپل ہے، اور جتنی لینگویجز میں آپ بتا سکیں، لیکن اس طریقے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آئے کہ یہ ایپل ہے، بنانا کو وہ ایپل نہ بولے، یا کیلے کو وہ سیب نہ بولے، اس طریقے سے ارلی جو میں سمجھ سکا ہوں کہ اس طریقے سے آپ بتاتے ہیں۔ پھر یہ چیز ہے کہ یہ پینسل ہے، اس سے لکھتے ہیں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی امپورٹنس بھی بتائیں گے کہ ان کی کیا کوانٹٹیز ہیں، کیا چیزیں، ساری چیزیں ہم لوگ اس کو ایکسپلین بھی۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ روپانی فاؤنڈیشن، جیسے کہ ہمارے اشرف بھائی بھی اسکول کو رن کرتے ہیں، ہمارے احمد بھائی بھی تعلیم پر فوکس کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ اگر ایک 5 ستاروں اسکول والا بچہ آ رہا ہے، I'm not going to take the name of any school، 5 ستارے یعنی 5 اسٹار اسکول سے اگر ایک بچہ آ رہا ہے اور ایک گورنمنٹ اسکول کا بچہ آ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ہمیں اس کو یہ سمجھانا چاہیے، جو کہ آج کل نہیں ہو رہا، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہ اگر ایک گورنمنٹ اسکول کے گھر والا بچہ آ رہا ہے تو بولے اپنے گھر کے بادشاہ آپ خود ہو، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، امیر تو امیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا پرابلم ہوتی ہے، تھوڑے سے جو اسکولز ہیں اس میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو نا بچے ہی ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا امی ابو فیس تو دے رہے ہیں، آتے تو تم رکشے میں ہو، وہ عجیب سی بائک تو تمہاری ہے نا جو اس میں تمہارے ابو لینے آتے، تو بچوں کا مورال ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس ہے۔ ہمارے یہاں پر ٹیچرز کو یہ چاہیے کہ وہ بتائیں کہ تم یہ دیکھو کہ پیدل آتے ہوئے بھی تم وہی فیس ادا کرو جو وہ گاڑی والا ادا کر رہا ہے، تم جیتا کون؟ تم جیتے، وہ تھوڑی جیتا، وہ تو اس کے بعد تو گاڑی بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر تھوڑا سا اس چیز پر میں چاہوں گا کہ اس چیز پر بھی، کیونکہ اشرف بھائی ایسا ہی ہے۔ جی جی،
देखिए जापान में हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुक्स नहीं होती, वो लेसन खेलते खेलते सीख रहे होते हैं। एटीट्यूड जो है उनका इस तरह से बिहेवियर ये होता है कि शुरू से बच्चे को ये समझाया जाता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, रवैये कैसे होंगे, सॉरी किस वक्त कहनी है, वो हमेशा रेस्पेक्ट के अंदाज में। आप देख लें, हम भी कभी जाते हैं बाहर और किसी जगह कोई हल्का सा टच कर देता है तो पहले आपका हाथ झुका के आपसे सॉरी कर रहा होता है। अच्छा, वो रास्ता पहले आपको देगा, स्पेस आपके लिए छोड़ेगा। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त है। हम लोग जो है, हमारी खून में ये बात बैठी हुई है कि हमने क्यों को तोड़ना है, ऐसा ही है। हमने डिसिप्लिन को एडॉप्ट करना ही नहीं है हमारे। अच्छा, बाहर जाएंगे डंडे के जोर पे हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे। तो ये जो मिजाज है ना, हमारी जो कौमियत में रच बस करा है, एक इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहा, हम पूरे के पूरे नेशन वाइज जो है ना, हम दुनिया में हमारी जो ट्रैफिक के निज़ाम से दुनिया में शनाख्त कर लेती है, ये पाकिस्तानी है। जो किसी तरह आप जा रहे हैं ना, सीधे जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है ना, सिग्नल तोड़ के इतना फास्ट आएगा कि आपको सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा अपना, कि कैसे बचाऊं उससे, जबरदस्ती बचना पड़ता है। तो ये एजुकेशन जो है ना हमारी, ये इसमें ये जो अदम बर्दाश्त का जो पहलू है, मैं बड़ा शिद्दत से महसूस करता हूँ एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है हमारी कि आपने इग्नोरेंस और लोगों को स्पेस देना है। तो वो आस्ते आस्ते समझ में आने लगेंगी बातें कि हम गलती पर हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर मैं गलती करता हूँ, दूसरे से बड़ी गलती कर रहा होता है। ऐसा ही है। मैंने सिग्नल तोड़ा तो अकेले में देखता हूँ कोई नहीं, तो मैंने भी सिग्नल दूसरे ने भी तोड़ दिया। तो ये जो मिजाज है ना हमारा एजुकेशन में, इस पे ज्यादा काम होना चाहिए। बिल्कुल, एक चीज है। और साथ साथ अशरफ भाई एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो आपने कहा ना ट्रैफिक के निजाम से हम पकड़े जाते हैं। आपकी तरफ आता मैं, हमारे यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमारा ये भी एक अमल होता है कि हम जहाज को वहीं से पकड़े, बंदे को बैठा उसको रवाना कर दें। तो हमारे यहाँ पर ना इतना अदम बर्दाश्त हो चुका है। और आपकी जो बात है कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी किडनी लॉस्ट हुई थी, उसमें भी बंदा रॉन्ग साइड से आकर उसने मुझे दीवार में जो है वो। भाईजान मैं आपको बताता हूँ, आप जा रहे हैं ना और किसी ने सामने से आ रहा है ना और ओवरटेक कर रहा है, या आपको पीछे से, उसको पता है शॉर्ट रास्ता, इतनी तेज से आएगा कि वो उसका राइट नहीं है, लेकिन कहेगा मेरे 3 सेकंड बच जाए, अगला कुछ भी किसी का कितना नुकसान हो जाए। ऐसे ही है, रिक्शा वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो या गाड़ी वाला हो। अजीब मिजाज है यार, कोई समझ में ही नहीं आती। आप देखें दुबई के अंदर 1 घंटा ऐसे गाड़ी टो हो रही होती है, 1 घंटे बाद देखो तो रश बिल्कुल नहीं होता। हमारे ऐसे ऐसे चौक अपने रोड ब्लॉक हो जाते हैं कि चारों तरफ से गाड़ियां आमने सामने खड़ी हुई होती। किसी को सेंस ही नहीं है कि अपनी लाइन में रहोगे तो ज्यादा आसानी से तुम क्लियर हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे है। दूसरी बात ये है कि अगर बाइक का रास्ता होता है तो वहां पे हम इतनी बड़ी गाड़ी घुसा देते हैं कि ना बाइक वाला जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। हम अहमद की तरफ आते हैं। अहमद भाई मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे कि तालीम की हमने बात की कि आपने वहाँ पे स्कूल डेवलप करवाया, चीज़ें की, लेकिन माशाल्लाह आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भी वाबस्ता है। मुझे ये बताएं कि जब आपने गरीबों के लिए सोचा ना, अमीरों के तो स्कूल बन ही जाते हैं, कॉलेजेस बन ही जाते हैं, गरीबों के लिए बंदा सोचता है। मुझे ये बताएं कि उस तबके के लिए भी आपके पास कोई पैकेजेस वगैरह हैं? इंशाल्लाह हमने अब कोशिश कर रहे हैं, हम जो छोटे तबके के लोग हैं उनको, जैसे मैंने अभी बताया था कुछ दिन पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मैंने एक ज़मीन ली है DHS सिटी के अंदर, ठीक है, तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन ली है। सही, माशाल्लाह। तो मेरा कुछ इरादा है कि उसमें कुछ पैसे आएंगे, कुछ लोगों को सोसाइटी बना के वहाँ मर्ज कर देंगे काफ़ी, ठीक है, हमारा इरादा है। और पूरी सोसाइटी करेगी हमारे गाँव, हम सोसाइटी के नाम पे करेंगे। और दूसरा ये कि हमारी वेलफेयर ये काम ही करती है, ठीक है, कि गरीब मिस्किन लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके मकान नहीं, घर नहीं, हम बना के देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हमारा इरादा यही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अपने मुंह से अपनी वेलफेयर का नाम लेना बड़ा अच्छा लगेगा, आप बताएं। मेरी वेलफेयर सोसाइटी नाम अखुवत वेलफेयर सोसाइटी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अखुवत वेलफेयर सोसाइटी का अगर कोई ऐसा बंदा आता है, वो अखुवत वेलफेयर जैसे अपनी सिटी बना ली ना, अब वो ये कहता है कि मैं अखुवत के थ्रू जो है वो घर लेना या ज़मीन लेना या जो भी एक चीज़ है कि दुकान लेना चाहता हूँ, तो मुझे जो है वो मैं पैसे पूरे दूंगा लेकिन मेरी इस्तात नहीं है एक दफ़ा देने की। उस पर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम चलाएंगे। इंस्टॉलमेंट होगी, जाहिर सी बात है कि एक आदमी के पैसे नहीं तो वो फिर चोरी तो नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया वो उसको सहूलियात देंगे, असल मकसद हमारा सहूलियात होता है, ठीक है, हम सहूलियात पे काम करते हैं। दूसरा ये, जैसा अभी भाई ने हमारे कहा कि ट्रैफिक क्या सर, ये 90% लोगों पर ट्रैफिक, तो सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक ये है कि लाइसेंस नहीं लोगों पर, ये बात, जिसको तो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला। अच्छा, लाइसेंस भी है तो आप ट्रेंड नहीं है ना, आपका लाइसेंस देखें, दुबई का लाइसेंस है ना, मेरे जैसा ट्रेंड आदमी जो 20 साल से 30 साल से यहाँ गाड़ी चला रहा है, वो एक दफा जरूर फेल होगा वहां पे। वो पूरा अपना निचोड़ होता है, वो पूरा क्रीम, लोग आस्ते आस्ते इतना ट्रेंड होता है बायलॉज
रूल्स रेगुलेशंस, आपको ट्रैफिक के निज़ाम। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे ही बैठे ना तो आपने शीशा अपना सही करना, अपना बेल्ट बांधना है प्रॉपर तरीके से, आपने अपनी वो पूरा आपको वॉच कर रहे हो तो आप बैठे किस तरीके से, आपने जाते ही अपना सीट बेल्ट लगाया, अपने शीशे अपने मिजाज के हिसाब से सेटिंग के हिसाब से सेट किए, वो उसके आपको नंबर दे रहा है, आपको गैर शरूरी तौर पर आपको पता ही नहीं है। आप गाड़ी तो स्टार्ट जब करोगे इससे पहले ही आपके बैठने से उसने आपको मार्क करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो आपको पता है क्या निज़ाम है, बैठने के बाद हमारे यहाँ तो अभी यहाँ ये चल रहा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपके पास हेलमेट होना चाहिए। अच्छा हेलमेट नहीं, वो हेलमेट है आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारी सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हो रही है कि हेलमेट के बोला हेलमेट है। अच्छा फिर उसके बाद मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी होती है, वो सिर्फ उससे कुछ नहीं मांगता है, ना कागज मांगता है ना कागजात लेता है, सिर्फ कहता है वो सीट बेल्ट बांधी बस, उस पर बात। सीट बेल्ट नहीं तो 5,000 2,000 का नुकसान है, आपको फाइन मार देगा। तो सर यही तो चीज़ है, हमें लोग गलत जगह पे ले आ रहे हैं भाई। तो कहीं ना जब तक हमारे इदारे ही खड़े होंगे तो काम नहीं होगा। भाई अहमद साहब के पास तो बहुत सारे जो है ना कार्ड है ना, ये डीआईजी का नाम ले लेंगे, उसके पीएस का नाम ले लेंगे तो उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। अल्लाह जानता है, मैंने मजाक से बात मैं टाउन का नहीं 10 साल टाउन का फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहा हूँ, जमशेद टाउन का। अरे और आज तक किसी को मैंने कभी बगैर मैं माजूद चाहता हूँ, आज तक एक जिंदगी मेरे पास टाउन के, जब मैं चेयरमैन जस्टिस ऑफ पीस रहा, आज तक एक औरत कोई घराना कोई कह दे कोई तलाक दिया, मतलब मैं तलाक नहीं होने देता हूँ। कुछ भी बैठ कर बात करो, टाइम लो 6 महीने लो 3 महीने लो साल ले लो, तलाक के मामला है। सही बात। मैं असल में मजाक में, असल में हमारे क्या है कि हर आदमी अपनी जगह पे कोई ना कोई अप्रोच, कोई ना कोई उसने कार्ड रखा हुआ होता है। अमूमन में जनरल बात कर रहा था, आपके हवाले से बात करना एक मजाक सा था। असल में होता क्या है, हमारे यहाँ लोग जो है ना एग्रेशन में अपने बहुत सारी चीजें गलत कर रहे होते हैं, फखरिया कर रहे होते हैं, सोर्स यूज करते हैं, ये सोर्स यूज करते हैं। सही कह रहे हैं अहमद भाई कि ये ना पुलिस वाले, देखिए मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को कहता हूँ कि इतनी गर्मी में भी वो खड़े होते हैं, ठीक है, अब उसको एक प्रेशर कॉल आ जाती है, बेचारा क्या करेगा। सर खड़े होते हैं, यकीन करें हम तो, मैं आपको नहीं पता मैं कहाँ कहाँ जाके पानी बोतलें अफ्तारी सब करवाता हूँ। अब कहने मकसद वो हम करते हैं, लेकिन कहने मकसद फिर अब मैं ये बोलूँ वो एक काम करे, देखिए दूसरा जो चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, आप पे 500 रुपये ले ली, क्यों ले ली भाई, हेलमेट नहीं बोलो लाओ 200 रुपये दे दो, तो सर हमें रोकना पड़ेगा। कोई ना कोई तो फ्रंट पे आएगा ना, अब मैं फ्रंट पे नहीं आऊँ, बोले उन्हें जाने तो डबल ऐसा नहीं ऐसा है। और फिर सबसे बड़ी बात है, कोई अगर रास्ते में कोई मसला हो रहा है उसको जाए रुके, अगर थोड़ा रास्ता दे देगा रास्ता बन जाएगा। अभी हम दुबई की बात करते हैं, मैं लंदन में पूरी दुनिया फिर रहा हूँ सर, मैंने आज तक ऐसा फार्मूला जो यहाँ होता है, इसलिए रास्ते बनाने पड़ेंगे सर। सही हमें यही चीज के अगर हम रास्ते जो है नहीं बनाएंगे, जब तक जैसे अहमद भाई ने कहा कि अगर अहमद भाई नहीं निकलेंगे बोलेंगे कोई और निकलेगा तो चीजें नहीं होंगी। इसी के साथ हमें हुमैमा ने ज्वाइन इन किया। हुमैमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी शहजाद भाई की बेटी हैं, शहजाद भाई जो कि कभी कभी नजर आ जाते हैं, और जब नजर आते हैं तो जिशान भाई में आ गया, बस वो आते हैं फिर चले जाते हैं, पता नहीं ये मैंने गिला आपको ऑनर दिया, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अंतरा एक आस्ताई हमें कलाम का सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, जान से कुर्बान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं, जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा न करूं, जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। माशाल्लाह।
علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. اور آپ نے پیکیج دیکھا روحانی فاؤنڈیشن کا. ہمارے پاس کوئی 2 منٹ موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ وقتاً فوقتاً پہلے سارا آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے جو کورسز کر کے لوگ چلے جاتے ہیں پیرنٹس سے کیا امیدیں ہوتی ہیں آپ کو کورس کرنے کے بعد؟ ہم لوگ کے جو کورسز ہوتے ہیں جیسے انفارم پیرنٹ پروگرام جو ہے وہ ہم لوگ بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کی بھی جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. تو جب ہمارے یہاں سے کوئی پیرنٹ جو ہے وہ انفارم پیرنٹ پروگرام اٹینڈ کر کے جاتا ہے تو بیسکلی انہیں جو ہے وہ اپنے بچے کے حساب سے اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر انہیں کس طریقے سے فوکس کرنا ہے انہیں اس کا بھی کافی زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انفارم پیرنٹ پروگرام میں جو ہے وہ ہم لوگ پیرنٹس کی اپنی ویل بینگ کے اوپر, پیرنٹس کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, پیرنٹس کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہیلتھ اور ڈفرینٹ ایریاز کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے یہاں سے جب پیرنٹس آگاہ والدین کا مطلب مقصد یہی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اویئر ہو جائیں اپنے ریلیٹڈ بھی, اپنے بچوں کے ریلیٹڈ بھی, ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ, ان کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ, اپنی سیلف کے ریلیٹڈ. تو ہم ان سب چیزوں کے اوپر ان سے ایکسپیکٹیشنس لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر ٹرینڈ ہو چکے. تو پھر بعد میں بھی آپ ان ٹچ رہتے ہیں ان سے. بالکل. جی روزینہ آپ کیا کہیں گی؟ جی جیسے کہ ابھی مس سارا نے بتایا کہ جو ہے نا ہم لوگ پیرنٹس کے ڈفرینٹ سیشنز لیتے ہیں. ہمارے سیشنز ان مدرس کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہماری جو ہے نا ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس سیشنز ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنا منڈے ٹل فرائیڈے تک اپنا ٹائم نہیں دے سکتے. تو ہم لوگ ان کے سوٹیبل کے حساب سے بھی ہم لوگ ان کے سیشنز, ان کی ایکٹیویٹیز ہم لوگ ان کے حساب سے بیسڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور روزینہ علی رضا ان کا نام ہے, جو میں نے غلط کیا تھا, سوری فار دیٹ. اچھا جی احمد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس جو ٹائم محدود ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ میں یہی کہوں گا ماشاء اللہ اتنے اچھے آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ایجوکیشن پہ. میں تو کچھ بھی ہے تو بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ اچھے کام کر رہے ہیں. بڑی بات ہے ملک میں ابھی یہ کام کر رہا ہے, لوگ موجود ہیں اور جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہمارے سب سے بہترین معاملہ ہے. ماشاءاللہ اس ملک میں سب سے اچھے کام کر رہے ہیں لوگ, بہت ضرورت ہے اور نئے لوگ زیادہ چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ لوگ جب سپورٹ کریں گے, آپ جیسے لوگ جو ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. جی اشرف بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایجوکیشن کا جو معیار ہے نا وہ بہت زیادہ لوئسٹ پوزیشن پہ ہے. ہم دنیا کے 176 یا 175 میں نمبر پہ آتے ہیں, لاسٹ 3 جو کنٹریز ہیں اس میں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن پہ. ایسا ہی ہے. اور یہ ایجوکیشن ہی ہے جو ملک کو بنائے گی, قوم کو سدھارے گی, اخلاقیات اچھے ہوں گے, ڈسپلن میں آئیں گے, ماحول اچھا ہوگا, لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. تو علم کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے زندگی کی تربیت کا جو معیار ہے وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ اشرف بھائی, احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے نعت خوانوں نے جوائن کیا, جو ہمارے قاری صاحب تھے ان کا بہت بہت شکریہ, حافظ صاحب کا کہ وہ تشریف لے کر آیا, کیونکہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو پروگرام ہوتا ہے. اور ابھی بھی کوئی سیشن میں بات بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں. اگلے سیشن میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.